نام ہے عدنان حنیف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا وائز یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ معاشرے میں کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ویسے تو زندگی گزارنے کی جو تعلیمات ہیں وہ آلریڈی ہمارے اسلام میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بتائی ہوئی مکمل تعلیمات ہماری قرآن مجید میں اور ہماری احادیث میں شامل ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم معاشرے میں ایک اچھا اور با اخلاق اور عزت دار شخصیت کے روپ میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ہیں۔ اگر آپ کتابوں کی ریسرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو زندگی گزارنے کے اتنے سارے اصول ملیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میں اتنے سارے اصولوں پر کیسے عمل کر سکتا ہوں، اور اتنے سارے اصولوں پر عمل کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن ان اصولوں میں سے چند ایک اصولوں پر میں بات کرتا ہوں جو کہ مین بھی ہیں، اور اگر میں اور آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ زندگی کے کسی بھی مشکل ترین پہلو پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو میرا اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ جب میرا اللہ آپ کا ساتھ دے گا تو یقین کر کے مانیں کہ وہ جو مشکل ترین لمحہ آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے، میرا اللہ اس کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، اور آپ کے لیے اتنی بابرکت محنت، اتنی بابرکت زندگی بنا دے گا کہ آپ خود تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میری اتنی زیادہ مشکلات کیسے آسانیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مومن دھوکہ دے سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ مومن دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مومن امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مومن امانت میں خیانت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے انکار کر دیا۔ میرے نبی نے کہا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن دھوکہ دے سکتا ہے، مومن امانت میں خیانت کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی کی سخت وعید ہے اس چیز کے بارے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو شامل کرتے ہیں تو آپ میرے امتی ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کے پاس کتنی بھی قیمتی اور کتنی بھی نازک اور کتنی بھی فضول سی چیز بھی اگر آپ کے پاس امانت رکھ دی جائے تو آپ کوشش کریں کہ امانت میں خیانت ہرگز نہ کریں۔ کہ جو لوگ تھے وہ میرے نبی کو یہ لقب دیتے تھے کہ میرے نبی جو تھے وہ امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں اور با اخلاق بھی ہیں۔ میرے نبی کے پاس کافر لوگ جو تھے وہ امانتیں لا کر رکھ دیتے تھے کہ ان کو یہ اس چیز پر پختہ یقین ہوتا تھا کہ میرا نبی، یہ جو شخص ہے، یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کبھی بھی
ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں لا سکتا، اور یہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی یہ جو صلاحیتیں ہیں، میرے نبی کی جو خوبیاں ہیں، وہ میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی آ جائیں تو آپ کی زندگی اور میری زندگی بھی بابرکتوں کے ساتھ بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ کے پاس میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اگر آپ کے پاس 50 توڑے چاولوں کے رکھ دیے جائیں تو آپ ان میں سے آدھا آدھا کلو چاول بھی نکال لیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ 20-25 کلو چاول بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے جس کے چاول تھے اس کو اس چیز کا بنک بھی نہیں لگے گی کہ میرے یہ جو چاول تھے، میرے ان توڑوں میں سے چاول نکالے گئے ہیں کہ نہیں نکالے گئے، لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ نے چاول تو نکال لیے، اس بندے کو نہیں پتا چلا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اس سے چاول جو ہے نا نکال لیے تھے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے تو اس امانت کو، جتنی امانت آپ کے پاس رکھی گئی تھی، جس حالت میں رکھی گئی تھی، جس حالات میں رکھی گئی تھی، جتنی اماؤنٹ میں رکھی گئی تھی، وہ اتنی ہی امانت آپ اس کو اسی ٹائم واپس کریں جو ٹائم آپ کے ساتھ مقرر ہوا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر وہ کہتا ہے میں 1 مہینے کے اندر اندر آپ سے لے جاؤں گا، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس امانت کا صحیح طریقے سے اس کا دھیان رکھیں اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کو واپس کر دیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ اس امانت کے مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کو آپ کی زندگی کا ایک اور اصول ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اب وعدہ خلافی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں وعدہ خلافی کرتے ہیں تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں گے؟ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ پر یقین کریں گے؟ آپ پھر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھیں گے؟ آپ پھر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یہ ایک امانت دار بندہ ہے؟ آپ کوشش کریں، آپ ایک وعدہ خلافی کرنے والا نہیں بندہ، تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ چیزیں لازماً لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں ایک اچھا اخلاق پیدا کریں، چھوٹے کو چھوٹے کا درجہ دیں، بڑے کو بڑے کا درجہ دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، جب آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی خارج ہو جائیں گے تو آپ خود تصور کریں کہ کیسے جو ہے نا ہم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر ہر 100% ان پر عمل کریں۔ اگر ان پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں آپ کا کردار کیسے اچھے سے اچھا ہو جاتا ہے اور آپ معاشرے میں ایک عزت دار شخصیت کی روم میں ایک روب اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میں نے چند اصول زندگی کے بیان کیے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے یہ جو چند اصول میں نے بیان کیے ہیں، اگر آپ ان اصولوں پر میں اور آپ عمل کریں، جو چند اصول میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیے ہیں، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا، رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور میری اور زندگی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی جہانوں میں کامیاب زندگی گزاریں گے، اور لوگ ہمیں ایک کامیاب شخص کے روم میں پکارا کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ فلانا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن وہ اخلاق کا بڑا اچھا تھا۔ لوگ کہیں گے
फलाना शख्स इस दुनिया से चला गया है लेकिन वो एक अमानतदार शख्स था। लोग कहेंगे कि फलाना शख्स इस दुनिया से चला गया है लेकिन वो जो ना लोग कहेंगे फलाना शख्स इस दुनिया से चला गया है लेकिन वो एक सच्चा इंसान था, वो माशरे में कभी भी उसने झूठ का साथ नहीं दिया, उस पर इतने मुश्किल हालात आए लेकिन फिर भी उसने सच का साथ दिया। इसलिए दोस्तों मुझे और आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को दाखिल करें। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को दाखिल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे और आपको अपनी इस ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो या आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी इन वीडियो से ये जो वीडियो होती हैं ये टोटल ही इस्लाह के मौजू पर होती हैं और मेरी ये कोशिश यही होती है कि मेरी इन वीडियो से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल कर सकें और इन वीडियोस पर अमल करके, इन चीज़ों पर अमल करके आप और मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें ताकि हम भी माशरे में एक अच्छे इंसान का रूप इख्तियार कर सकें। अल्लाह हाफिज़।